نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سید الملائکہ افضل الملائکہ اور امام الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے. یہ موضوع کیوں منتخب کیا؟ حضرت جبریل کا موضوع اور ان کی شان اور فضائل بیان کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں جس بندے سے کام ہوتا ہے اس سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے. جس نے کام آنا ہو اس کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا جاتا. تو ہم حضرت جبریل کی شانیں کیوں نہ بیان کریں؟ میدان محشر میں پل صراط سے گزرتے وقت جبریل کے پروں پہ جو سوار ہو کے جانا، اس لیے جس نے کام آنا ہونا اس کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے. 3 آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے جبریل کا نام بیان فرمایا. 3 آیتوں میں حضرت جبریل کا نام لے کے اللہ نے شان بیان فرمائی. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جہاں اشارہ کر کے نام نے لیا. کہیں روح الامین کہا، کہیں روح القدس کہا، کہیں فرمایا کہ ہمارا نمائندہ، ہمارا پیغام قاصد گیا. اس طرح کے الفاظ میں ذکر کیا. تو اب ساری آیتیں تو ایک موضوع میں نہیں کر سکتا تھا. 10 آیتیں اور 10 حدیثیں میں آپ کو سنانے آیا ہوں حضرت جبریل کی شان میں. 10 آیتیں ہیں اور 10 حدیثیں ہیں. سب سے پہلی آیت مبارکہ سنیے. پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 56 ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے محبوب پر. ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ایمان والوں کی بات آتی ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا، تو ایمان والے ہم بعد میں مراد ہوتے ہیں صحابہ اور انبیاء، یہ پہلے نمبر پہ اس میں موجود ہوتے ہیں. یعنی جو سردار ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کا نام پہلے آتا ہے، اس کا ذکر پہلے آتا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں بھی فرشتوں کا ذکر آئے گا، ان فرشتوں میں جو سب سے اعلیٰ فرشتہ حضرت جبریل کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے گا. اب ترجمہ تو یہ بنتا ہے بے شک اللہ اور جبریل، اللہ اور جبریل اور سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تمام فرشتوں سے اعلیٰ فرشتہ جبریل ہے. اس موضوع پر سنیے. المسند الفردوس یہ حدیثوں کی کتاب کا نام ہے اور اسے امام دلمی نے لکھا. حدیثیں اکٹھی کر کے المسند الفردوس نام سے کتاب لکھی. اس میں حدیث مبارکہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل الملائکہ، کیا ہاں میں تمہیں سب سے افضل فرشتے کا نام نہ بتاؤں؟ یہ حضور نے فرمایا صحابہ سے، جو سب نبیوں کا سردار ہے وہ فرشتوں کے سردار کی بات سنا رہا ہے۔ فرمایا سب فرشتوں سے اعلیٰ فرشتے کا نام نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبریل، وہ جبریل ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار، اور جو سب فرشتوں کا سردار ہے اس کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھیں نا، جس طرح انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کہتا ہے ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو ہر مخلوق کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، ہر مخلوق کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد اور کوئی مرکز ہے، کوئی وجہ ہے۔ تو جبریل کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سنیے حضور کے لفظ، فرمایا خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل کو تو اللہ نے پیدا ہی محمد کی نوکری کے لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل پیدا ہی محمد کی نوکری کے لیے ہوا، حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور پھر انداز دیکھیں، سارے فرشتے اعلیٰ نور کے مخلوق ہیں، جس طرح سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن صحابہ میں سے جس نے زیادہ وفا کی وہ صحابہ کا سردار بنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ اعلیٰ، ہمارے سروں کا تاج، لیکن جس نے تمام صحابہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ خدمت کی، جو سفر میں بھی ساتھ رہا، جو حضر میں بھی ساتھ رہا، جو غار ثور میں بھی ساتھ رہا، جو مزار میں بھی ساتھ رہا، جو عالم ارواح میں بھی ساتھ رہا، آج روضہ رسول میں بھی ساتھ ہے، میدان محشر میں بھی جو ساتھ ہوگا، جس نے سب سے زیادہ خدمت کی وہ صحابہ کا سردار بن گیا۔ اور فرشتوں میں جس نے سب سے زیادہ نوکری کی وہ فرشتہ جبریلوں کا سردار بن گیا، وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ تو فرمایا خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل کو پیدا ہی میری خدمت کے لیے کیا۔ اللہ نے جبریل کو، وہ کسی غلام نے کہا تھا محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ ہے، جبریل ان کا غلام اللہ اللہ۔ جس کے غلام اتنی شان والے ہیں ان کا آقا کتنی شان والا ہو۔ جبریل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، سریانی زبان کا، اور اگر جبریل کو عربی میں کنورٹ کریں تو جبر بمعنی عبد اور ایل بمعنی اللہ۔ جبرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جبریل کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند امام زید میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کا نام بندوں میں مشہور جبریل ہے، عرشیوں میں جبریل کا نام خادم الرب ہے، رب کی خدمت کرنے والا، رب کی۔ آدم علیہ السلام کا بھی صحابی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی صحابی ہے، حضرت اسماعیل کا بھی صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا۔ تو جبریل آدم سے لے کے مصطفیٰ تک سارے نبیوں کا صحابی ہے، سارے نبیوں کا، جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا حافظ ہے، ساری کتابوں کا حافظ، سارے نبیوں کا بولیے نا صحابی۔ اور کسی نبی کے پاس ایک دفعہ آیا، کسی کے پاس 3 دفعہ آیا، کسی کے پاس 24 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 21 مرتبہ آیا۔ سب سے اعلیٰ نبی اولو العزم پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ حضور کے علاوہ کسی کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا 40 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ کسی کے پاس 1 دفعہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 5 مرتبہ، کسی کے پاس 10 11 21 20 مرتبہ۔
سب سے زیادہ کسی کے پاس آیا تو 40 مرتبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 40 مرتبہ آیا۔ لیکن جس گھڑی میں حضرت سیدہ آمینہ کے گلشن میں میرے اور تیرے نبی کے نام کا پھول کھلتا ہے تو جبریل محمد کے دیدار کا اتنا دیوانہ ہے، نبی کی ولادت کے دن سے لے کے نبی کے وصال کے دن تک سب نبیوں کے پاس اتنی مرتبہ نہیں آیا جتنی مرتبہ 24,000 مرتبہ محمد عربی کے قدموں میں حاضر ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ اکیلے حضور کی خدمت میں آیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، فرماتے ہیں محبوب کی ملاقات کے بغیر اگر چین آ جاتا نا جبریل کو تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ جبریل کا سدرہ پہ بھی دل نہیں لگتا جو مدینے میں لگتا ہے، جو محبوب کے جلووں میں جی بھرتا ہے اس کا اتنا سدرہ میں بھی اس کا جی نہیں لگتا۔ فرمایا خلق جبریل لخدمت النبی۔ اب آئیے ان آیات کی طرف، 3 آیتیں میں نے عرض کی کہ نام لے کے اللہ نے قرآن میں جبریل کا ذکر کیا اور باقی بہت ساری آیات میں اشارہ کر کے ذکر کیا۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 194، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نازل بہ الروح الامین، اے محبوب یہ قرآن روح الامین نے نازل فرمایا ہے۔ تو روح الامین بھی حضرت جبریل کا لقب ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرنے والے بن جائیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ یہودیوں نے کہا آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل امین۔ تو یہودی بولے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل آتا تو شاید ہم آپ کی بات مان لیتے، اسرائیل آتا، اسرافیل آتا تو ہم آپ کی بات مانتے، جبریل سے ہماری کوئی نہیں لگتی، وہ ہمارا دشمن۔ تو اللہ نے حضرت جبریل کی جانبداری کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 97، فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کہا محبوب آپ ان سے پوچھئے کون بد نصیب ہے جو جبریل کا دشمن بنے گا؟ جبریل نے تو قرآن اتارا ہی اللہ کے حکم سے ہے، اپنی مرضی سے تو آیتیں لے کے نہیں آتا تھا، جو اللہ دیتا تھا وہ جبریل لے کے آتا تھا۔ تو جبریل کا کون بد نصیب دشمن ہے، اور جو دشمن بنے اس کا انجام کیا ہے؟ اسی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 98 اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو یاد رکھنا اللہ اس کا دشمن ہے۔ جبریل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے؟ جو جبریل کا بغض دل میں رکھے، جبریل سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا دشمن۔ تو جس کا اللہ ہی دشمن ہو جائے اس کا ایمان کہاں کا کام آئے گا؟ اگلی آیت مبارکہ جہاں اللہ نے نام لیا جبریل کا، پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4 ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک محمد عربی کا مددگار اللہ بھی ہے، محمد کا مددگار جبریل بھی ہے، اور محمد کا مددگار محمد کے امتی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں مددگار، اللہ بھی، جبریل بھی، ایمان والے بھی۔ لیکن مددگار میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ محبوب کا مددگار ایسے ہے جیسے بادشاہ اپنی رعایا کا مددگار ہوتا ہے، جبریل اور ایمان والے حضور کے مددگار ایسے ہی ہیں جیسے چوکیدار تنخواہ لے کے گھر والوں کا مددگار ہوتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے مدد کرنے میں۔ تو یہ اس انداز سے اللہ نے 3 آیتوں میں حضرت جبریل کا نام لیا۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے جہاں اشارتاً حضرت جبریل کا ذکر ہے، پارہ نمبر 30 سورہ قدر آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرمایا جب شب قدر کی رات آتی ہے، جب شب قدر کی رات آتی ہے اور محبوب کے غلاموں کی بخشش کی رات آتی ہے تو فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی زمین پہ اترتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، کون اللہ سے بخشش مانگ رہا،
اور ان کی لسٹ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو مجھ سے بخشش مانگنے آیا تھا میں نے سب کو ہی بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہاں تیرا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو لنگر کے نام پہ آیا تھا، جس کا کوئی ارادہ نہیں تھا بخشش مانگنے کا، عبادت کرنے کا، اس نے دیکھا کہ سحری کا انتظام ہے، اس نے دیکھا تبرک کا انتظام ہے، وہ تو کھانے پینے آیا، گزر رہا تھا، تقریر کی آواز سنی، تماشا دیکھنے بیٹھ گیا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جبریل گواہ رہنا، وہ آیا غلط ارادے سے تھا، لیکن ان بندوں میں بیٹھ گیا تھا جو بخشش مانگنے والے تھے، میں نے ان کا صدقہ اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دی۔ پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 20، ذی قوت عند ذی العرش المکین۔ جبریل کی پاور اتنی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وہ بڑی قوت والا ہے، وہ بڑی، جبریل میں بڑی پاور ہے، بڑی قوت ہے۔ اور کتنی پاور ہے؟ جس بستی کو الٹانے کا حکم دیا تھا نا اللہ نے، اس بستی کو تحت الثری سے لے کر پوری بستی کو جبریل نے اپنے ایک بازو کے اوپر اٹھا لیا تھا، اور ایک بازو پہ اٹھا کے عرش تک لے گیا، حتیٰ کہ اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فرشتوں نے سنی، وہاں سے اس نے بستی کو الٹایا، پوری بستی ایک بازو پہ اٹھائی، اور 600 پر ہے جبریل کے۔ کتنے پر ہیں؟ 600، اور ایک پر کے اوپر پوری بستی اٹھا لی۔ جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ جا کے بھی انکار کر دیا کہ ہم تو رات نہیں لیں گے، تو حضرت جبریل نے ایک ہی پر کے اوپر پورا کوہ طور اٹھا لیا تھا، پورا پہاڑ اٹھا لیا۔ اتنی پاور ہے جبریل میں، اور اتنی پاور ہے کہ اللہ بھی فرماتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عرش مکین کے پاس جو رہنے والا فرشتہ ہے یہ بڑی قوت والا، یہ بڑی پاور والا۔ حضور نے ایک دن جبریل سے پوچھا، تفسیر روح البیان شریف میں اسی آیت کی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں، حضور نے پوچھا جبریل تیری پاور بڑی ہے، کبھی دیکھی نہیں، کیا کبھی ایسا موقع ہوا تیری زندگی میں کہ تو نے پورا زور لگایا ہو، پوری پاور دکھائی ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضور 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ کب؟ کہا حضور پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے منجنیق سے پھینک دیا تھا آگ کی طرف، منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ سامنے تھی، اللہ نے فرمایا جبریل چھوڑ تسبیح، چھوڑ سبحان اللہ کہنا، چھوڑ ساری عبادتیں، میرا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، دوڑ کے جا، اس کے پہنچنے سے پہلے جنت سے نور کا تخت لے کے جا میرے خلیل کے لیے۔ تو کہا حضور منجنیق سے ابراہیم نکل چکا ہے، ابھی آگ میں بعد میں پہنچا تھا، میں جنت سے تخت لے کے پہلے خدمت کرنے پہنچ گیا۔ تو یہ وہ موقع ہے جب پورا زور لگایا، میں نے پوری پاور لگائی۔ کہا جبریل دوسری مرتبہ، تفسیر روح البیان شریف میں موجود ہے، کہا حضور دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری گلے پہ رکھی، گلے پہ رکھ کے ابھی ارادہ کیا تھا چلانے کا، اللہ نے کہا جبریل کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا مولا تیری تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا چھوڑ عبادتیں، دوڑ، میرا خلیل میرے ذبیح پہ چھری چلا رہا ہے، اس کے چھری چلانے سے پہلے جنت سے دمبا لے کے جا۔ کہا حضور چھری میں ابھی حرکت نہیں آئی تھی، میں جنتی دمبا لے کے پہلے پہنچ گیا تھا، یہ پورا زور لگا کے میں آیا۔ کہا حضور نے فرمایا جبریل تیسری مرتبہ، کہا حضور جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں نے، اسرائیل زادوں نے زور لگا کے حضرت یوسف کو منڈیر سے پھینک دیا تھا، وہ کنویں کے اندر آ چکے تھے، ابھی اوپر سے نیچے کا سفر جاری تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل چھوڑ سارے کام، دوڑ کے جا، میرے یوسف کا پاؤں بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا حضور یوسف نیچے بعد میں آیا تھا، میں نے اپنے پروں پہ سوار پہلے فرما لیا تھا۔ تو یہ 3 موقع تھے جہاں میں نے پورا زور لگایا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ فرماتا ہے بڑی قوت والا ہے جبریل۔ اچھا چوتھی مرتبہ سنیے، حضرت جبریل نے کہا سونیا ان 3 مرتبہ سے بھی زیادہ پاور میں نے چوتھی مرتبہ میں لگائی ہے، ان 3 مرتبہ سے زیادہ زور چوتھی مرتبہ میں لگایا۔ آپ دیکھیں 3 مرتبہ میں کتنی پاور ہوگی جبریل کی۔ چھری چلنے سے پہلے پہنچا،
اور آگ میں جانے سے پہلے پہنچا، کنویں میں آنے سے پہلے پہنچا، تو اتنی پاور، اتنی سپیڈ سے عرش سے پہنچا تو کتنی پاور ہوگی. لیکن ان تینوں پاوروں کو اکٹھا کریں، کہتا ہے حضور چوتھی مرتبہ میں پاور زیادہ لگانی پڑی تھی، زیادہ زور لگا. حضور نے فرمایا وہ کون سی جگہ تھی؟ کہا سونے جب میدان احد میں گھمسان کی جنگ مچ گئی اور ایک کافر نے آپ کی طرف پتھر پھینکا، آپ کے دندان مبارک پہ لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون کا فوارہ چھوٹا. رب نے کہا جبریل کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا سجدے کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں. کہا چھوڑ سجدوں کو، چھوڑ عبادتوں کو، تجھے پیدا جس محمد کی خدمت کے لیے کیا تھا اس کے منہ سے خون نکلنے لگا ہے. یاد رکھنا اس کا خون زمین پہ اگر گر گیا میں قیامت تک سبزہ نہیں اگنے دوں گا، میں قیامت تک رزق نہیں اگنے دوں گا. محبوب کے خون کو زمین پہ جانے سے پہلے پہنچ. کہا سونیا آپ کا خون منہ سے نکل کر زمین پہ بعد میں آیا تھا، میں نے اپنے پروں پہ پہلے مل لیا تھا. ذی قوت ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ فرماتا ہے بڑی قوت والا ہے جبریل، بڑی پاور والا ہے جبریل. اچھا اتنی قوت ہے، اتنی پاور ہے. آئیے میں آپ کو دوسری آیت جوڑ کے ساتھ بات کروں گا، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ. جب پہلی وحی لے کے آیا تھا نا غار حرا میں، آتے ہی کہا تھا اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. جس کو سمجھ نہ آئی آیت کی اس نے ترجمہ کر دیا، اس نے کہہ دیا دیکھو حضور پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے حضور نے کہا میں پڑھنے والا نہیں. لیکن تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ نے اس آیت کا صوفیانہ ترجمہ کیا، کمال کر دیا. فرماتے ہیں مائے نافیہ ہے، اور عربی گرامر میں نافیہ کا جو ما ہوتا ہے ما آنا بقارئ، حضور نے آگے اس میں فاعل کا صیغہ بولا قارئ. سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے پھر بھی بزرگوں کی بات سن کے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ عربی قاعدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مائے نافیہ ہے، آگے قارئ اس میں فاعل ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے حضور نے یہ نہیں کہا میں پڑھا لکھا نہیں، حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. کیا مطلب؟ کہا جبریل تیری جرت کیا ہے مجھے پڑھانے کی؟ میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں، تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں. یہی وجہ تھی جب حضور نے کہا میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں، جس نے تجھے بھیجا ہے اسے کہے خود آ کے پڑھائے. جب جبریل نے یہ سنا تب پوری آیت پڑھی، کہا اقرا بسمی ربک الذی خلق. سونے اسی رب نے مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. جب رب کا ذکر سنا محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا. فرمایا میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں. اب دوسرے اینگل سے سنیں اسی بات کو. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جبریل نے مجھے دبوچا، مجھے دبوچا. کتنا دبوچا؟ حتی بلغ منی الجہد. حضور فرماتے ہیں پوری قوت کے ساتھ اس نے مجھے بھینچا. قوت جبریل کی کتنی ہے وہ واقعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے جبریل میں بڑی پاور ہے. حدیث بولتی ہے حضور نے فرمایا جبریل نے پورا زور لگا کے مجھے کھینچا اپنے جسم کے ساتھ، لیکن میرے نبی کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی، حضور کی آنکھیں باہر نہیں آئیں، حضور کے جسم میں نشان نہیں پڑے. وہ جو پوری قوت لگائے چھری چلنے سے پہلے پہنچ جائے، پوری قوت لگائے کنویں میں اترنے سے پہلے پہنچ جائے، پوری قوت لگائے آگ میں جانے سے پہلے اتر آئے، پوری قوت لگائے تو محبوب کے جسم اقدس سے خون زمین پر گرنے سے پہلے پہنچ جائے. جس کو رب کہتا ہے بڑی پاور والا، بڑی قوت والا، وہ جبریل. حضور فرماتا ہے پورا زور لگا کے اس نے مجھے کھینچا لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی. پھر چوتھی مرتبہ میں اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اب اس آیت کو یہیں روکیے، آخر میں پھر دوبارہ یہ آیت پڑھوں گا، اس کو یاد رکھنا ذہن میں. اب اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلیے. پارہ نمبر 30 سورہ انشراح آیت نمبر 1. اس میں بھی حضرت جبریل کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام دارمی السنن میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 53 ہے سنن دارمی شریف کی.
فرماتے ہیں نازل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشق بطنہ ثم قال جبریل قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان. حضرت جبریل آئے، حضور کا بطن اقدس شق کیا، جب قلب مبارک نکالا، قلب مبارک کو دیکھ کر جبریل اشش کر اٹھا، کہا سبحان اللہ کیا پیارا قلب اطہر ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. تو شک صدر کی بات ہو تو پھر بھی جبریل کا نام آتا ہے. کتنا نصیبوں والا ہے جبریل. تلیاں چومنے کی بات آئے تو جبریل کا نام ہے، براق پہ سوار کرنے کی بات آئے تو جبریل کا نام ہے، محبوب کو یہ کہنے کی باری آئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کی جگہ ہے تو جبریل کا نام آئے، حضور علیہ السلام کی امت کو پروں پہ سوار کرنے کی باری آئے تو جبریل کا نام آئے. کتنا نصیبوں والا ہے جبریل، کتنا خوش بخت ہے جبریل. اب احادیث مبارکہ کی طرف چلیے. معجم الاوسط کی حدیث ہے، امام طبرانی لکھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 6285، المعجم الاوسط حدیثوں کی کتاب. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل تو نے ساری کائنات دیکھی، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی قال جبریل، حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا ساری کائنات دیکھ چکا، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. حضرت جبریل نے کہا سونا میں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک دیکھا، میں نے یوسف جیسے سونے بھی دیکھے، میں نے ساری کائنات کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کوئی چہرہ محمد سے سونا نظر نہیں آیا اور کوئی گھرانہ محمد کے گھرانے سے سونا نظر نہیں آیا. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. پوری کائنات میں محمد جیسا حسین نظر نہیں آتا. اگلی حدیث مبارکہ یہ مدارج النبوت میں امام شیخ عبدالحق محسن دلوی لکھتے ہیں، اور سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا، اور المواہب الدنیا میں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. 3 حوالے ہیں حدیث کے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں ان النبی قال لجبریل، حضور نے ایک دن جبریل سے کہا یا جبریل کم عمرت من السنین، جبریل تیری عمر کتنے سال ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی؟ قال، حضرت جبریل نے کہا واللہ لا ادری، حضور اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نہیں جانتا. غیر ان کوكبا فی الحجاب الرابع یظہر فی کل 70,000 سنۃ مرۃ رأیتہ 72,000 مرہ. کہا حضور مجھے اتنا تو کوئی پتہ نہیں عمر کتنی ہے، ہاں میں ایک بات بتاتا ہوں اندازہ آپ لگا لیں. 4تھے آسمان پہ حجاب رابع میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا ایک مرتبہ. 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. میں جبریل نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب 70,000 کو 72,000 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 5 ارب 4 کروڑ سال. 5 ارب، پورا حساب لگا کے آیا ہوں میں، 5 ارب 4 کروڑ سال وہ ستارہ چمکتا رہا، میں دیکھتا رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل وعزتی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا وعزتی ربی انا ذالک الکوكب. کہا جبریل صرف دیکھتا ہی رہا، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی وہ ستارہ کیا تھا. حضور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا وعزتی ربی انا ذالک الکوكب، فرمایا جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے جو ستارہ تو 4تھے آسمان پہ چمکتا نور کا دیکھتا تھا وہ نور محمد ہی چمکا کرتا تھا اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ میں محمد عربی کا ہی نور تھا جو چمکتا تو 4تھے آسمان. اس کا مطلب ہے جبریل کی یاری بڑی پرانی ہے، جبریل پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے ہوا ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب سدرۃ المنتہا سے گزرنے لگا، میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں وقت کے پیش نظر. حضرت جبریل، حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات سدرہ سے گزرنے لگا، رأیت جبریل فی سدرۃ المنتہا، میں نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا پہ دیکھا.
اصلی صورت میں لہو ستن میات جناحن، فرمایا اس کے 600 پر تھے، 600۔ اچھا کہاں دیکھا؟ اونچا بولیے، کہاں دیکھا؟ معراج کی رات دیکھا سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو۔ تو یہ جو تلیاں چومتا پھرتا تھا یہ کون تھا؟ جو براق پہ بٹھاتا پھرتا تھا یہ کون تھا؟ جو خدمتیں کرتا، جنت سے امامے لے کے آتا ہے یہ کون ہے؟ جو جنت سے جوڑے لے کے آتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کون تھا جس نے معراج کی رات بیت المقدس میں بازو پکڑ کے کہا تھا یہ مصلی تیرا ہے؟ وہ کون ہے جس کو دیکھا سدرۃ المنتہا پہ؟ تو پھر یہاں کون آتا تھا؟ آئیے سنیے، 24,000 مرتبہ جبریل آیا حضور کے پاس انسانی شکل میں، اصلی شکل میں حضور نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، اور فرماتے ہیں جب اصلی شکل پہ دیکھا میں گزرنے لگا تھا تو جبریل نے فوراً اپنی اصلی شکل اپنا لی، اصلی شکل میں آ گیا۔ تو گویا اس نے زبان حال سے بول کے کہا سونیا دیکھیے میرا کمال، دیکھیے میری اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن جب آپ کے پاس آتا ہوں تو اپنے آپ کو فنا کر کے آنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے تیرے جلوے دیکھنے آتا ہوں، لیکن سونیا پاور تو دیکھو میری۔ یہ زبان حال سے بول کے کہا پاور تو دیکھو۔ تو حضور نے بھی تو مسکرایا ہوگا نا، حضور نے بھی کہا ہوگا جبریل بس یہیں تک پاور ہے تیری؟ یہ سدرۃ المنتہا پہ سٹاپ لگ گیا، اتنی پاور ہے تیری؟ فرمایا سن تیرے 600 پر ہیں، تو نوری فرشتہ ہے، سارے فرشتوں سے اعلیٰ پاور والا ہے، لیکن تیری پاور کی حد ہے کہ تو سدرہ پہ ٹھہر گیا۔ فرمایا تیرا سر سدرہ پہ لگ رہا ہے، اس سے اوپر تو جا نہیں سکتا۔ جبریل ذرا میری پاور کو بھی تو دیکھ، جہاں تیرے سر لگ رہے ہیں وہاں میرے نالین لگ رہے ہیں۔ فرمایا جہاں تو جلتا ہے میں اس سے آگے گزر رہا ہوں، نہ میرے کپڑے جلتے ہیں نہ میری نالین جلتی ہے۔ خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی حدیث مبارکہ مستدرک میں امام حاکم نے روایت کیا، جب حضرت جبریل کو اللہ نے پیدا فرمایا، جب جبریل پیدا ہوئے نا، لما خلق جبریل ناظر الی نفسہ، حضور فرماتے ہیں جب جبریل کو اللہ نے پیدا کیا تو جبریل نے اپنے آپ کو دیکھا اور بڑا خوبصورت بنایا اللہ نے فرشتے کو۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ عز و جل، کیا فرشتوں میں مجھ سے زیادہ حسین بھی کوئی تو نے بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ حسن میں نے تجھے دیا فرشتوں میں۔ حضور فرماتے ہیں صلی رکعتین شکرا للہ، جبریل نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت 20,000 سال تک پڑھی، دوسری رکعت پھر 20,000 سال تک پڑھی، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 40,000 سال تک جبریل نے 2 رکعتیں پڑھی۔ جب 2 رکعتیں پڑھ کے سر اٹھایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ نے فرمایا عبدتنی حق عبادتی، جبریل تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا، جبریل تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ اللہ نے فرمایا تو جبریل نے کہا مولا کیا میرے علاوہ بھی تیری کسی نے ایسی عبادت کی ہے جس سے تو اتنا راضی ہو گیا؟ آئیے سنیے رب کا فرمان اور اپنے نبی کے وسیلے سے اپنی شان۔ اب غلاموں کی بات ہونے لگی ہے۔ جبریل نے کہا 40,000 سال تک نفل پڑھے، کہا مولا کیا ایسی عبادت کسی نے تیری اور بھی کی ہے جس سے تو اتنا راضی ہو گیا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میرا آخری پیغمبر ہوگا لہو امت مذنبۃ ضعیفۃ، کہا جبریل سن اس کی امت ہوگی، کمزور بھی ہوگی، گناہگار بھی ہوگی، لیکن تو نے 40,000 سال میں 2 رکعت پڑھے ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آ کے 2 گھڑیوں میں 2 رکعتیں پڑھیں گے نا، لِأَنَّ صَلَاتَكَ بِغَيْرِ أَمْرِ وَصَلَاتَهُمْ بِأَمْرِ، فرمایا جتنا میں تجھ سے راضی ہوں محمد کے نوکروں سے اس سے زیادہ راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا وہ 2 گھڑی تو نے 40,000 سال میں نفل پڑھے، وہ 2 گھڑیوں میں 2 نفل پڑھے، میں اس سے زیادہ راضی ہوں۔ جبریل نے عرض کی مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے لِأَنَّ صَلَاتَكَ بِغَيْرِ أَمْرِ وَصَلَاتَهُمْ بِأَمْرِ، فرمایا اس لیے کہ تو نے اپنی مرضی سے پڑھی ہیں، وہ میری مرضی سے پڑھیں گے، تو نے اپنی مرضی سے پڑھی وہ میری مرضی سے پڑھیں گے۔ حضرت جبریل نے عرض کی مولا تو انہیں دے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا جنت الماوا، جنت الماوا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی مولا مجھے اجازت دے میں ذرا جنت الماوا کو دیکھ نہ لوں، کون خوش نصیب ہے جسے یہ جنت ملے گی؟ تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے اجازت دی، جا جبریل جنت الماوا کی سیر کر۔ حضرت جبریل اڑنا شروع ہو گئے، کتنے پر ہیں؟
600 پر. ایک دفعہ پر کھولتے تھے 3000 سال کی مسافت طے ہو چکی ہوتی تھی. تو 3000 سال تک اڑتے رہے. ایک دفعہ پر کھولے 3000 سال کی مسافت طے ہوئی اور 3000 سال تک اڑتے رہے. جب اڑ کے تھک گئے تو حضور فرماتے ہیں نازل فی ظل الشجرۃ، جنت کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. قالا هل بلغت نصفها او ثلثها او ربعها، عرض کی مالک مجھے اتنا تو بتا، یہ 3000 سال تک میں اڑتا رہا جنت الماوا میں، جو محبوب کی امت کو 2 رکعت نفل کے بدلے میں تو دے گا، اتنا تو بتا کیا میں نے جنت پوری کو دیکھ بھی لیا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ نے فرمایا لا جبریل ابھی تو نے پوری نہیں دیکھی. کہا مولا آدھی، فرمایا آدھی بھی نہیں دیکھی. مولا 3 حصے، کہا تیسرا حصہ بھی نہیں دیکھا. مولا چوتھا حصہ، فرمایا چوتھا حصہ بھی نہیں دیکھا. مولا پھر کتنی دیکھی؟ حدیث کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل تجھے میں نے 600 پر دیے ہیں، اگر 600 پر اور بھی دوں اور جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت اور بھی دوں اور جتنے سال تو اڑتا رہا ہے اتنے سال اور بھی دوں، اس کے باوجود بھی جو جنت مصطفیٰ کے نوکر کو 2 رکعت نفل کے برکت میں نے عطا کرنی ہے تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں گزر سکتا. فرمایا تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا. 2 آیتیں رہ گئی ہیں اور بڑی ایمان افروز ہیں، اجازت ہو تو سنا دوں آپ کو. 2 آیتیں حضرت جبریل کی شان میں اور بڑی ایمان افروز ہیں. انشاءاللہ اگر ذوق سے سنیں گے تو آپ کی توجہ ٹائم سے ہٹ جائے گی. ذرا محبت سے سنیے. پارہ نمبر 29 ہے، سورہ دہر ہے، آیت نمبر 8. حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور سیدہ فضا، انہوں نے 3 روزے رکھے. حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی یہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے، یہ روایت آپ نے سنی ہے لاکھوں دفعہ علماء سے. 3 روزے رکھے، جو پیس کے کھانا بنایا. پہلے دن دروازے پہ دستک ہوئی، افطاری کے وقت بیٹھے تھے، پوچھا کون؟ کہا میں مسکین ہوں، مجھے کھانا دو. سیدہ زہرا نے وہ سارا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا. اگلے دن ہوا، کہا میں یتیم ہوں، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا. اگلا دن آیا، فرمایا میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا. تمام مفسرین نے لکھا ہے وہ جو 3 دن آتا رہا وہ جبریل امین تھا. وہ جو 3 دن آتا رہا وہ کون تھا؟ قرآن کی آیت ہے، پارہ نمبر 29 سورہ دہر آیت نمبر 8. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو اپنا پسند کا کھانا کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دیتے ہیں. آیا کون؟ کیا کیا بن کے آیا؟ مسکین، اسیر، یتیم. اب تینوں لفظوں کی ڈیفینیشن میں جاؤں گا تو وقت بہت سارا گزر جائے گا. میں صرف مسکین کے لفظ پہ بولتا ہوں. مسکین کہتے ہیں محتاج کو، عربی لغت کا لفظ ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ محتاج کو. مسکین کہتے ہیں نوکر کو، مسکین کہتے ہیں خادم کو. اور ایک بڑا ہی اعلیٰ معنی ہے، وہ بڑا جو ہے نا، وہ میں بڑی احتیاط سے بولنے لگا ہوں، فرشتے کی شایان شان نہیں ہے، لیکن مسکین کا معنی عربی لغت میں موجود ہے. مسکین کا ایک معنی ہے ذلیل. کیا معنی ہے؟ ذلیل. اب اس معنی کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، باقی تینوں معنی لیں. مسکین کا معنی محتاج، مسکین کا معنی نوکر، مسکین کا معنی خادم. تو جبریل پہلے دن آیا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، میں نوکر ہوں، میں خادم ہوں. اب یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ آئے تو نوکر بن کے. اب آئے قرآن کی دوسری آیت میں آپ کو سناتا ہوں. یہی جبریل ابراہیم کے پاس جائے تو عزت والا بن کے جاتا ہے. پارہ نمبر 26 ہے، سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 24. فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کہا محبوب آپ کے پاس وہ خبر نہیں پہنچی جب جبریل ابراہیم کے دروازے پہ عزت والا بن کے آیا تھا. یار کمال ہے، ابراہیم کے پاس جائے تو عزت والا بن کے، زہرا کے در پہ جائے تو خادم بن کے، زہرا کے دروازے پہ جائے تو نوکر بن کے، خادم بن کے.
اور صرف اتنی ہی خدمت نہیں، یہ صرف زہرا کا نوکر نہیں، زہرا کی نسلوں کا بھی نوکر ہے۔ جب عید کے دن حسنین کریمین کے نئے جوڑے اتار کر ایک یتیم کو پہنائے گئے، حسنین کریمین پریشان ہوئے، رونے لگے، کہا اماں جی ساری دنیا کے بچے عید کے دن نئے جوڑے پہنتے ہیں، ہمارے جوڑے کہاں سے آئیں گے؟ ہم نے پرانے پہنے ہوئے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، من تک الباب، سیدہ زہرا پوچھتی ہیں کون ہے دروازے پہ؟ دروازے سے آواز آتی ہے آنا جبریل بخیات الحسنین، میں جبریل ہوں، حسن و حسین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ حسنین کا درزی ہے، زہرا کا نوکر ہے، نبیوں کے پاس جائے تو عزت والا بن کے، نبی کی محبوب کی نسلوں کے پاس آئے تو نوکر بن کے، خادم بن کے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل کی محبت، 24,000 مرتبہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ پیار ہے اس کو بلایا جائے۔ بڑے بڑے مریض دیکھے ہسپتالوں میں، آخری جان ہوتی ہے، آخری سانس ہوتے ہیں، تو آواز دیتے ہیں کبھی کہ میرے باپ کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، فلاں بیٹے کو بلاؤ۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے بلایا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے پروردگار کی عزت و جلال کی، جس دن اسرائیل حضور کی خدمت میں آیا تھا نا، کہا حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے کہا تھا جبریل کو بلاؤ۔ کیا کہا تھا؟ جبریل کو بلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جبریل آیا، حضرت عائشہ کی روایت ہے، جبریل آیا، حضور کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل بتا اسرائیل آیا ہے، میں اسے کیا جواب دوں؟ حضرت جبریل ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سونیا اللہ کا حکم ہے اسرائیل کو، اگر محبوب کہے تو لے کے آنا، اگر قیامت تک تجھے اجازت نہ دے تو دوبارہ نہ جانا، لیکن سونیا اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ نے آپ کے لیے بڑی عزتیں تیار کر رکھی ہیں، بڑی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اسرائیل کو دوبارہ اندر بھیج دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا سونیا میرا مشورہ یہ ہے، یہ دنیا کے جھمبیلے ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو آپ کی وہ قدر نہیں جو پروردگار آپ کی قدردانی فرماتا ہے، آپ اپنے رب کے جلووں میں چلیے۔ جب اتنا کہا تو کہا جبریل اب اسرائیل کو خود ہی لے کے آ۔ حضرت جبریل نے اسرائیل کا بازو پکڑا، حضور کے سامنے کھڑا کیا، اسرائیل کانپ رہا تھا خوف سے، دہشت سے۔ حضرت جبریل نے کہا پریشان نہیں ہونا، میری بات ہو گئی ہے، پریشان نہیں ہونا، میری بات ہو گئی۔ یہ کہا، اس کے بعد حضرت جبریل کے لفظ ہیں، حضرت جبریل نے کہا سونیا یہ میرا دنیا میں آخری پھیرا ہے، میں دنیا میں صرف آپ کے جلوے دیکھنے آتا تھا، اب آپ کا پردہ ہو جائے گا، دوبارہ میں دنیا میں نہیں آؤں گا۔ لیکن اگر ہم سورہ قدر پڑھیں تو اس کا جواب اور ہی ملتا ہے۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل دوبارہ آتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے اللہ کے فرشتے جبریل امین، حضور کو آپ کہتے ہیں میرا آخری پھیرا ہے، دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن جب غلاموں کی بخشش کی رات آتی ہے آپ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، اگر بچوں سے محبت کی جائے تو باپ کا منظور نظر بن جاتا ہے بندہ، اگر اولاد سے پیار کیا جائے تو باپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا ساری امت اولاد ہے، محمد سب کا روحانی باپ ہے، میں محبوب کی نظروں میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے غلاموں کی بخشش کے لیے آیا جایا کرتا ہوں۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو وہ سعادت نصیب کرے کہ پل صراط پہ ہم بھی جبریل کے پروں پہ چڑھ کے پل صراط گزر جائیں۔ وما علینا الا